تو ہم پر یہ واجب بھی ہے اور ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم انہیں ہر روز یاد کر کے ان پر درود پاک پڑھ کر کے چاہتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ امت پر احسان کیا ہے، اور اگر ہم ساری زندگی سجدے میں رہیں تو ہم اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اس میں ضروری ہے کہ ایک مرتبہ جو واجب ہے لیکن جمعرات کے دن، جمعہ کے دن اور ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا چاہیے۔ یہ حق بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کے صدقے اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا ہے، تو ہم پر یہ بھی لازم ہوتا ہے۔ بھئی کوئی آقا یا کوئی عام آدمی بھی اگر کسی پر کوئی احسان کرتا ہے تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں نے جس پر احسان کیا ہے اس کو مجھ کو سلام کرنا چاہیے، اور اگر ہم کسی کو 50 روپے دیتے ہیں اور اگر وہ بازار میں مل جائے اگر سلام نہ کرے، ہماری طرف دیکھا نہ، تو ہماری پیشانی پر بل پڑتے ہیں، تو جس پر میں نے احسان کیا اس نے میری طرف دیکھا نہیں، اس نے میری طرف توجہ نہیں کی، تو لہٰذا ہم پر بھی لازم بنتا ہے کہ جب ایک انسان، اور رب تبارک و تعالیٰ کی ہمیں قاعدہ بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے، اس کو وقت دیا ہے، اس کو اختیارات دیے ہیں، اس کو ہر چیز اس کے لیے مسخر کر دی، ہر چیز کا اس کو اختیار دیا ہے۔ پھر فرمایا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ رب تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندے میں نے تجھ کو آزاد آنا زندگی دی، تو زندگی کو گزار، میں نے تیری زندگی کے اندر تجھ کو اختیارات دیے، تجھ کو مال و دولت دی، تجھ کو اولاد دی، تجھے جائیداد دی، اور میں نے تجھے عقل سلیم بھی دی، تجھے فطرت اسلام پر پیدا بھی کیا۔ اب میں تجھ کو اختیارات دیتا ہوں اور تیرے لیے جو راہیں اختیار کرتا ہوں، اور تیرے لیے ایک دن میں مقرر کرتا ہوں کہ تجھے تمام تر اختیارات دینے کے بعد میں تیرے لیے ایک دن فیصلے کا مقرر کرتا ہوں، اور پھر اس دن میں تجھ سے سوال کروں گا کہ بندے بتا تو کن راہوں پر چل کر میرے پاس آیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ رب تبارک و تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے کہ بندے تجھے دو راہیں دی تھی، ایک تو راہ وہ راہ جس پر تو چل کر آتا، میری نعمت کی شکر گزاری کرتا، تو مجھ پر میری احسان مندی کرتا، تو تیرے لیے یہ مقام شکر تھا، اور ایک یہ کہ تو نے نعمتوں کی ناشکری کی، تو نے نعمتوں کو ٹھکرایا، تو نے نعمتوں کو استعمال کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو یہ تیرے لیے غفران نعمت ہے۔ دونوں چیز تجھے دی ہے، بتا تو شکران نعمت کر کے مجھ تک پہنچا ہے یا غفران نعمت کر کے مجھ تک پہنچا ہے۔ تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے اندر زندگی گزاریں، رب تبارک و تعالیٰ کی تابع بن کر زندگی گزاریں، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پکڑ کر، قرآن مقدس کی تعلیم کو سامنے رکھ کر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو سامنے رکھ کر اگر زندگی گزاریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں جب قیامت کے دن ہمارے لیے جب وہ میدان سجائیں گے اور میزان کو لگائیں گے، تو اس وقت ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہمارے لیے نہیں ہوگا۔ کب نہیں ہوگا؟ کہ جب ہم اپنی زندگی کو صحیح راہوں پر گزاریں گے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ ہم ہماری زندگی کو غفلت میں گزارتے ہیں۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، بابرکت گھڑی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ اس گھڑی کے اندر، اس مبارک دن کے اندر بندوں کے حسابات لیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندوں کی درود پاک پڑھنے کو پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن جمعہ کا دن ہمارے یہاں اتنی غفلت سے گزارا جاتا ہے، میں محض یہاں نہیں بلکہ میں نے کئی جگہوں پر یہ بات کہی، اور یہ ہماری غفلت ہے اور ہماری کم علمی اور کم فہمی ہے کہ ہم اس کو صحیح استعمال کر نہیں ہیں۔ تو جمعہ کا دن ہے، مسجد میں خالی ہے، یہ ہماری غفلت ہے۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ اختیارات دی تو مسجد میں آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ
فَأَبَوَاهُ أَوْ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 3 محاسن مثالیں بیان کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بندہ، ہر شخص فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، جب چاہے وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ نصرانی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ مجوسی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ آتش پرست ہو، چاہے وہ کسی مذہب میں پیدا ہو، لیکن وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا یوں ہے کہ جس ماحول کے اندر وہ ڈھلتا ہے، جس ماحول کے اندر وہ پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر ان ماحول کا وہ اثر لیتا ہے تو اس کے اندر وہ اثرات منتقل ہوتے ہیں، اور وہ بندہ پھر اگر وہ یہود کے گھر میں پیدا ہوا تو پیدائشی طور پر فطرتاً تو مسلمان ہے، لیکن جب وہ اپنے ماں باپ کی صحبت میں رہتا ہے، یہودی کی صحبت میں رہتا ہے تو بندہ یہودی بنتا ہے۔ وہ مجوسی کے گھر میں، چاہے وہ کسی کے گھر میں رہے، وہ اس ماحول میں ڈھل کر وہ دوسری راہ اختیار کر لیتا ہے، ورنہ تو ہر بچہ ابتداءً وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ تو حدیث کا جو میں نے پڑھی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی بچوں کی یہ 3 مثالیں ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرتاً تو وہ صحیح سالم ہوتا ہے، لیکن تربیت کی کوتاہی کی بنا پر بچے ہم سے نکل جاتے ہیں۔ بچے ہماری جنگل سے اور ہماری کمن سے نکل کر پھر ہمارے ہی نافرمان نہیں بنتے ہیں، بلکہ وہ شریعت کا بھی نقصان کرتے ہیں، وہ شریعت کے مطالعات کو بھی صحیح نظر سے دیکھنے والے ہوتے نہیں ہیں۔ پھر عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ان کی ضرورت پڑتی ہے، جب نوجوانوں کی کثرت کے باوجود پھر امت کو مایوسی پیدا ہوتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتداءً تو ان کو دین اسلام کی، ان کو قرآن مقدس کی تعلیم دلانی تھی۔ وہ بچے جن کے ذہن معصوم ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں ہم ابتداءً تو قرآن مقدس کی تعلیم نہیں بھرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا سا کلمہ ہم ان کے ذہن میں نہیں بٹھاتے ہیں۔ اور ہوتا بھی یوں ہے کہ بچوں کو ہم ابتدائی سے کام پر لگا دیتے ہیں، پھر وہ دین تعلیم سے ناشنا ہو جاتے ہیں، اور اس کا پھر بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ہم اس کا نقصان ہم ہماری زندگی میں دیکھتے ہیں۔ تو ضرورت اس وقت ایسے حالات کے اندر یہ ہے کہ بچوں کو صحیح تعلیم دلوائیں، گھر نہ بٹھائیں، بلکہ ان کو مکتب کا رجوع کرائیں، مکتب کی طرف انہیں بھیجیں، ان کے ذہن میں قرآن ڈلوائیں۔ اسکول اور کالج کی طرف بھیجنا تو گویا کفر اور ارتداد کے دہانے پر بھیجنا ہے، وہاں کا تعلیم ہوتی ہے، وہاں تو مسلمان بچوں کے ذہنوں میں، مسلمان بچیوں کے ذہنوں میں محض کفر اور ارتداد کو ہی بھرا جاتا ہے، ان کو تعلیمات سے ناشنا کرایا جاتا ہے، پھر وہ ان کو اس دہانے پر لا کے چھوڑتے ہیں کہ بچہ جوان ہوتا ہے لیکن بچے کو کلمہ طیبہ یاد نہیں ہوتا ہے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وہ ناشنا ہوتے ہیں۔ پھر اس کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ قوم کا نافرمان بنتا ہے، شریعت کا نافرمان بنتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نافرمان بنتا ہے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دراصل سارا زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان بعد میں کرتے ہیں، وہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان بعد میں کرتے ہیں، پہلے لوگوں کو صحیح تعلیم دیتے ہیں، پہلے مکہ اور مکہ کے لوگوں کو، مکہ کے اوباشوں کو آپ نے یہ کہنے پر مجبور کیا کہ یہ نبی، اس کو ہم تکذیب کو کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کو آمین اور صادق کہیں گے کہ یہ کبھی جھوٹ بھی نہیں بولتا ہے، یہ کبھی دغا بازی بھی نہیں کرتا ہے، یہ کبھی دھوکہ دہی کا معاملہ بھی نہیں کرتا ہے، یہ کبھی غلط مشورہ بھی نہیں دیتا ہے، یہ جب بھی کام کرتا ہے صحیح سالم کرتا ہے۔ نبی کریم جب مدینہ المنورہ ہجرت کر کے گئے تھے تو کچھ قبیلوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، لڑائی اس بات پر ہوئی تھی کہ ان کے قبیلے کا سردار مر چکا تھا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول ہمارے قبیلے کا شخص مر چکا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی فیصلے کے لیے مقرر کرے جو ہمارے درمیان صحیح فیصلہ کرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا لوگوں میں تمہیں تمہارے قوم میں فیصل بنانے سے بہتر یہ کہوں کہ میں تمہارا فیصل بن جاؤں، کیا تم اس کی تائید کرتے ہو؟ تمام لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول ہم آپ کی بات تائید کرتے ہیں، آپ جو بھی حکم دو گے، آپ جو بھی بات کہو گے، آپ جو کچھ کہو گے ہم آپ کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ یہ بھی بات تھی کہ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ حبشہ کی طرف گئے تھے اور مکہ کے اوباشوں نے اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چاہت والوں کو جب مکہ کے اوباشوں کو نجاشی بادشاہ کے دربار میں بھیجا کہ جاؤ ان مکہ کے ان مجرموں کو پکڑ کر لاؤ کہ حبشہ کے بادشاہ نے حبشہ میں پناہ کیوں دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانشینوں کو جب پکڑنے کے لیے ملک عرب کے لوگ نجاشی بادشاہ کے دربار میں گئے تو بادشاہ نے کہا کہ پہلے میرے سامنے ان کو پیش کرو۔ جب ان کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ جن کا لقب طیار ہے تو ان کو آگے فرمایا اور انہوں نے تقریر فرمائی، کہا کہ بھائی آپ کیوں یہاں چھپ رہے ہیں، آپ نے کیوں یہاں پناہ گزی اختیار کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک سچے نبی کو مانتے ہیں اور یہ لوگ ہمیں ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اور ہمیں مانتے ہیں، ہم اس لیے بھاگ کر یہاں آئے ہیں۔ تو نجاشی بادشاہ کو ذہین، چالاک اور فریب تھا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے نہیں میں جانچ کروں گا، آپ بتاؤ آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کے رسول کی تعلیم کیا ہے، آپ کا رسول کیا تعلیم دیتا ہے؟ تو اس نے حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ خدا ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں، وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ زناکاری نہیں کرنے کی اور بچیوں کو دفن نہیں کیا جاتا ہے، وہ محمد ہمیں تعلیم دیتا ہے بھائی چارگی کا، آپس میں محبت اور مودت کا، وہ ہمارے درمیان ہزاروں اور پرانی لڑائیوں کو، پرانی دراروں کو انہوں نے ہمارے درمیان محبت میں بدل دیا، وہ خوگر اور ہمدردی کا درس دیتا ہے، وہ عورتوں کو حقوق دیتا ہے، وہ بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کرنے سے منع کرتا ہے، یہ اس محمد کی تعلیم ہے۔ ہم نے اس کی تعلیم کو مانا، ہمیں سکون ملا اور ہم جب وہاں پناہ گزین تھے تو ہمیں یہ زمین پر لٹا لٹا کر مارا کرتے تھے۔ ہم ان کی تعلیم کو مان کر ہم نے کفار مشرکین کا انکار کیا اور ہم نے بتوں کو جو بیت اللہ کے اندر رکھا تھا ہم نے ان کا انکار کر کے ہم نے راہ فرار اختیار کر کے ہجرت کے نام پر ہم آپ کے ملک میں آئے ہیں۔ بادشاہ کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا اور ہم نے ان کو وہاں سے نکال بھگایا کہ ہم ان کو پناہ دیں گے۔ تو یہ تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تعلیم کیا تھی، ان کا ابتدائی مرحلہ کیا تھا؟ کیا پہلے ہی دن کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیا تھا کہ نہیں میں محمد رسول اللہ ہوں؟ نہیں، پہلے انہوں نے اپنی ذات کو پیش کیا، لوگ ان پر کیچڑ اٹھایا کرتے تھے، لوگ ان کو گالیاں دیا کرتے تھے، لوگ ان کو برا بھلا کہا کرتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کا سبب بھی یہی بنا تھا کہ جب ابو جہل ملعون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، آپ کو مارا، تو اس وقت ان کی بانی سویبہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شکایت کی تو انہوں نے غصے سے آ کر ابو جہل کو مارا اور کلمہ پڑھ لیا کہ میں اس کا متبع بنتا ہوں۔ تو خلاصہ کلام میری بات کا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں، ان کو صحیح نہج پر لائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص نے آ کر شکایت کی اپنے بیٹے کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بیٹا میرا کہاں نہیں مانتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے پوچھا، پھر باپ سے پوچھا، تو باپ نے بیٹے کو حقوق ادا نہیں کیے تو حضرت عمر نے ان کو اپنے دربار سے نکال بھگایا اور کہا کہ جاؤ پہلے صحیح حقوق بیٹے کے ادا کرو، یعنی بیٹے کو صحیح تعلیم دو، بیٹے کا صحیح نام رکھو، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے بیٹے تمہاری چنگل سے نکل جائیں۔ اور پھر ان لوگوں کی تعلیم کا مقصد یہی تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی فراوانی چاہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مسجد کے منبر پر تشریف فرما ہوئے تھے تو لوگوں کو اعلان کر دیا آ کر کہ لوگوں اگر آپ میں سے کسی نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی خلاف ورزی کی، قرآن مقدس کے خلاف اگر تم میں سے کسی نے بھی کام کیا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، یہ تلوار جو میرے ساتھ ہے یہ تمہارا جواب دے گی۔ ایک بزرگ کونے میں بیٹھے تھے، کھڑے ہو کر عرض کیا، عمر اگر ہم غلط کام کریں گے تو تمہاری تلوار ہمیں جواب دے گی، لیکن اگر عمر تم نے کوئی کام شریعت کے خلاف کیا ہم تمہاری بھی گریبان پکڑیں گے، ہم تمہارا بھی معاوضہ کریں گے، ہم تم سے بھی باز پرس کریں گے۔ اگر تم چاہے امیر المؤمنین ہو لیکن اگر تم شریعت کے خلاف حکم کو دو گے، شریعت کے خلاف حکم نافذ کرو گے، ہم تمہاری گریبان پکڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، کہا کہ جب تک میری قوم کے اندر، میری رعایت کے اندر اگر ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں تو مجھے یقین ہے کہ امت زوال پذیر نہیں ہوگی۔ آج وہی نقشہ ہماری زندگی کے اندر اٹھا کے لاؤ کہ ہم نے بچوں کو مسخر کر دیا کہ جاؤ تمہیں جو تعلیم اختیار کرنی ہو کرو۔ نہیں میرے بھائیوں، اس کا ہم سے حساب لیا جائے گا اور کل قیامت کے دن
تو معاوضہ ہوگا، لیکن حالات کے تناظر یہ بتاتے ہیں، مسلمانوں پر اڑاتے ہوئے بادل یہ بتلاتے ہیں، ظلم کی چکی یہ بتلاتی ہے کہ ان کی گروان کو ابھی پکڑ کر ان کو ابھی راہ خدا کی طرف بھیج دو، انہیں اپنی مکتب کی تعلیم سے آشنا کراؤ، انہیں اپنی محمد رسول اللہ کی تعلیم بتاؤ، وہ ضرور تمہاری اتباع کر کے تمہارے دین کے محافظ بنیں گے۔ ورنہ کہ ایسا نہ ہو کہ جب کشمیر کی ماؤں بہنوں کی چلکتی اور چیختی آوازیں پکاریں اور یہ اپنے فونوں کے اندر اور اپنے موبائل کے اندر اور اپنی زندگی اور اپنی جوانی کے حوث کے اندر قید رہے، تو پھر ان کا معاوضہ اور ان کی بھرپائی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ خلاصۃ الکلام میری بات کا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح نہج پر گزاریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر گزاریں، عزم کریں، اچھا ارادہ کریں، نیک حوصلہ رکھیں، نیک ارادہ رکھیں، اچھی سوچ رکھیں، خالص سوچ رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں۔ کتنا مجمع میں کتنے لوگ وہ ہوں گے کہ جو آج صبح سے ہی کچھ تو جمعے کی، جن کو جمعہ کا یاد ہوگا کہ آج جمعہ کا دن ہے، اور اتنے لوگ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے آج جمعہ کا پتہ ہی نہیں کہ جمعہ ہے یا نہیں ہے، اذان ہوئی تو سنی ہے کہ آج جمعہ ہے۔ نہیں، ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہے، ہمارے مسلمان ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ ہم چہروں سے لگنا چاہیے کہ مسلمان ہو۔ آج جھجک محسوس ہوتی ہے کہ کسی عام آدمی کو سلام کرنے سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ مسلمان ہے بھی نہیں ہے، اس کو ہم سلام کریں گے تو یہ ہمیں جواب دے گا بھی نہیں دے گا، یہ کہ ہمیں سر بازار تو ہمیں رسوا تو نہ کر دے گا۔ تو ایسے حالات کے اندر ہمارے اوپر لازم اور ضروری بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا صحیح رخ اختیار کریں، علماء کی قدردانی کریں، علماء کے ساتھ جڑیں اور علماء کی صحبت اختیار کریں، ہر بات میں ان سے مشورہ لیں، مسجدوں کا احترام کریں۔ مسجدوں کا احترام یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہو تو جلدی مسجد میں آیا کریں، مسجدوں کے اندر باجماعت نماز ادا کی جائے تو نماز کے وقت پہ حاضر ہو، جب امام حی علی الفلاح کہیں تو نکل جاؤ گھر سے، اور یہ مسجد کا حق ہے۔ مسجد میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم یوں نیت کر لو کہ ما دمت فی المسجد اعتکاف، کہ جب میں تب تک مسجد میں ہوں میرا اعتکاف ہے۔ آپ کچھ پڑھو نہ پڑھو فرشتہ تمہارے لیے ثواب لکھتا رہے گا۔ تو اگر تمہیں فرصت ہو، تمہارے پاس وقت ہو، تو تم اللہ کی بارگاہ کے اندر آؤ، تمہارے ہر مسئلے کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا کوئی گوشہ اور کوئی خاکہ یہ نہیں ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعلیم نہ دی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کرنے والے صحابہ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو ان کی زندگی کا ایک ذرہ برابر ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہم ان کی خاک کے برابر تک نہیں ہے۔ وہ تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جو نبی کے اتنے بڑے متبعین تھے، جو نبی کے اتنے بڑے پیروکار تھے کہ نبی جس جگہ استنجا کے لیے بیٹھا کرتے تھے، صحابی کا گزر ہوتا ہے، استنجا نہ آتا تھا تب بھی استنجے کی شکل اختیار کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عشق رسول تو یہ تھا۔ اب ہمارے یہاں شعبان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، رمضان کا مہینہ قریب ہے۔ رمضان کی آمد، اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے تو جو رسم چلتی ہے تیل کی، تو کتنی خوشی ہوتی ہے اور مہمان آنا شروع ہوتے ہیں، گھر میں لائٹیں لگنی شروع ہوتی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فرشتوں میں ہلچل ہوتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بار بار کہتے ہیں، اور فرشتوں کے اندر بھی اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کی محبت سے شرسار ہوتے ہیں، ان کے دل میں بھی عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، گویا اللہ کا مہمان آ رہا ہے، ہم اس کا استقبال کریں گے۔ میں تم کو استقبال بتاتا ہوں کہ استقبال کیا ہے، یعنی اب ہم کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے جتنی استطاعت دی ہے، جتنی مجھے طاقت دی ہے، جتنی میرے بدن کے اندر طاقت ہے، میں روزہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی سے نیت کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ آسان کرے گا، اور یہ زندگی اور یہ عزم کریں کہ نہیں ہم رمضان کے مقدس مہینے کو بامقدس گزاریں گے، احترام کے ساتھ گزاریں گے۔ رمضان کی بے احترامی کرنا یہ ہمارے لیے وبال بن سکتا ہے۔ اور دوسرا آپ لوگوں سے عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارے یہاں دیگر مدارس سے سفراء حضرات آتے ہیں۔ محمود الرسائل میں مفتی احمد صاحب خان پوری دعوت برکاتہ العالیہ نے بات لکھی ہے، میں نے پڑھا مجھے عجیب لگا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مفتی محمد شکیل صاحب اپنے مدرسے کے کسی اساتذہ کو چندہ کے لیے نہیں بھیجا کرتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جب میں چندے کے لیے بھیجوں تو لوگوں کا رویہ یہ ہے، ہمارے یہاں کا رویہ اور
مختلف دیہاتوں کے اندر جہاں زیادہ دین کے چلن نہیں ہے وہ لوگ علماء کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کرتے ہیں، وہ مسجد میں ٹھہرنے نہیں دیتے ہیں، تو کون نقصان ہوگا؟ جو لوگ یہاں چندہ کرنے کے لیے آتے ہیں، میں نے بھی یہاں بہت سے کو دیکھا ہے، اپنے حلقے میں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے، وہ اپنے حلقے کے بڑے حدیث پڑھانے والے شیوخ بھی ان میں ہوتے ہیں، وہ یہاں چندہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم ان کو چائے تک اور پانی تک کا بھی نہیں پوچھتے ہیں، وہ آتے ہیں فوراً ان کو 5-2-4 نکال کے دے دیتے ہیں۔ نہیں، مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ دو نقصان ہے کہ ایک تو علماء کی دنیاوی تحقیق لازم آئے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ علماء کی تحقیق کرنے میں اور کفر کا اندیشہ ہے اور وبال جان بن سکتا ہے اور آخرت میں یہ خطرناک بن سکتا ہے۔ اس لیے مدارس کی مکاتب کی اہمیت کو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ میرے بھائیوں، مفتی محمد جنید صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ آج مکاتب کے اندر بچیاں زیادہ آنے لگی ہیں، بچے کم ہیں، مجھے بتاؤ کیا کہ نماز جنازہ بچیاں پڑھائیں گے یا بچے پڑھائیں گے؟ اگر بچوں کو ہم صحیح تعلیم نہیں دیں گے، بچوں کو اگر ہم رسول اللہ سے آشنا نہیں کرائیں گے اور بچوں کو مکتب میں بھیجا اور بچوں کو کام پر لگا دیا تو نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ ہماری قبر پر فاتحہ کون پڑھائے گا؟ تو ایسے حالات کے اندر ہمارے لیے ضروری اور فرض بن جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دلائیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آشنا کرائیں۔ اب انشاءاللہ عزم کرتے ہیں کہ ہم رمضان کا استقبال کریں گے، کرتے ہیں بھائی، روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، روزہ رکھیں، عزم کریں کہ بھائی روزہ تو فرض ہے اور فرض چیز کا کوئی بدل نہیں ہے، جب تک کہ کوئی عذر شرعی نہ ہو آپ نہیں چھوڑ سکتے ہو، اس لیے بلند آواز سے کہو کہ انشاءاللہ ہم رمضان کا پورا روزہ رکھیں گے، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں گے نا انشاءاللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں سے زیادہ تو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔